Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I am back, and from now on I will try to stay consistent again, because last time بھی 2 دن مجھ سے قضا ہو گئے تھے. تو بس کبھی کبھی ایسے حالات و واقعات ہو جاتے ہیں کہ یاد نہیں رہتا، کیونکہ اٹس اے نیو ہیبٹ نا، اس طرح جرنلنگ کرنا اور یہ اپلوڈنگ کرنا وغیرہ. تو اس کو ابھی کچھ وقت ہی ہوا ہے، تو اس پہ اپنے آپ کو تھوڑا عادی کرنے میں ٹائم لگتا ہے. جرنلنگ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب جو چیزیں میں اپنی ٹائم کی ضائع کر رہا تھا، مطلب جیسے دیکھو میں صبح کے اتنا ٹائم پہلے کیا کرتا تھا کہ صبح میں اٹھتا تھا، جن دنوں میں چھٹیاں ہی تھیں، جن دنوں میں کہتے ویکیشن وغیرہ تھی 3 منتھس آلموسٹ، تو اس میں اٹھتا تھا تو فجر کے بعد اس کے بعد میں دوبارہ سو جاتا تھا. 3 گھنٹے اس طرح ضائع ہو جاتے تھے. تو میں نے کہا وائی شوڈنٹ آئی اپ گریڈ مائی مارننگ روٹین. تو اب اس میں دیکھیں میں نے اس میں تقریباً دیکھے تو 1 2 3 4 5 چیزیں اس میں نے نیو ایڈ کر لی ہیں، اور اسی وجہ سے میرا دن 10 گنا اچھا جاتا ہے. اچھا تو جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں بیچ میں اس طرح ہیں کہ بہت زیادہ مائنڈ مطلب اس سے ڈسٹریکٹیڈ رہتا ہے. اور 2 دن سے جنرل نہ بنانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں تھوڑا پہلے تو نارمل بات کہ یاد نہیں تھا، لیکن وہ یاد نہ رہنے کی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ میں کچھ خیالات کے اندر بہت زیادہ ڈوبا ہوا تھا. سو آئی وانٹ ٹو میک ایوری تھنگ ٹرانسپیرنٹ، سو ایوری ون وڈ نو واٹس گوئنگ آن ان مائی لائف. کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا میں، اور میں خود کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں. ابھی میں اپنے یہ وقت جو میں گزار رہا ہوں نا، تو آج سے جب 5 سال بعد 10 سال بعد جب میں خود کو دیکھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ میں کہاں تھا اور کہاں پہنچ چکا ہوں. تو یہ چیزیں میں خود سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آگے جا کے مجھے پتہ لگے کہ کہاں کیا وقت گزارے اور کس طرح کون سی جو مشکلات اور دکھ درد سب کچھ فیس کیے. اور میرا ماننا ہے کہ جتنا زیادہ دکھ اور جتنا زیادہ مشکل سفر ہوتا ہے نا، اتنا ہی بڑا ریوارڈ اور اتنی ہی بڑی آپ کے لیے جو ڈیسٹینیشن وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. سو آئی ایمبریس پین انسٹیڈ آف رننگ فرام اٹ. میں سچویشنس کی اور پرابلمس کے آنے سے اب نہیں گھبراتا، اور ان کو فیس کرنا میں زیادہ پریفر کرتا ہوں اب. تو ہوا یہ کہ میں لاسٹ نائٹ 2 دن پہلے اپنے کوچ سے کسی کام کے لیے، اسپورٹس کوچ سے کسی کام کے لیے میں نے کال پہ بات کی. تو ان سے میں نے حال احوال پوچھا کہ کیا چل رہا ہے وہاں پہ، کیس طرح ہو رہا ہے سب کچھ. تو باتوں میں نے اپنی وہ پرانی محبوبہ کے بارے میں بھی پوچھ لیا. تو ان نے کہا اچھا، مجھے بات کسی نے کہی تھی اور مجھے پتا تھا کہ شی از ود این افیئر ود سم ون ایلس ناؤ. اور جب ان نے بھی مجھے بات کہی کہ وہ دونوں ساتھ میں ادھر ادھر، تو میرا نا اس ٹائم دماغ بالکل گھوما اس لیے کیونکہ مجھے اس بات پہ اتنی حیرت نہیں تھی کہ اس نے چھوڑا ہے. اس بات پہ زیادہ حیرت ہوئی، اور اس بات پہ مجھے زیادہ غصہ اور برا لگا کہ وہ مجھے چھوڑ کے تو مجھ سے 10,000 گنا بدتر آدمی کے پاس گئی ہے. اور فرسٹ آف آل وقت تھا کہ مجھے کہتی تھی کہ جب سے ہم لائف میں تم آئے ہو تو باقی سب کچھ ہمارے درمیان سے ہی جا رہا ہے، کہ میری نمازیں مجھ سے چھوٹ رہی ہیں اور مجھ سے بہت غلط کام ہوتی رہو. تو آئی تھاٹ کہ یار اب تو جیسے جا چکی ہے، مطلب اب کہتے ہیں مجھے باہر ہی کر چکی ہے اپنی زندگی سے، تو ہو سکتا ہے اب وہ بدل گئی ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہو. بٹ میں اتنا حیران ہوا کہ وہ لٹرلی میرے مخالف کے ساتھ، جس کے پیچھے کبھی وہ بہت فضول باتیں کرتی تھی، اس کو بھی اس سے نفرت تھی، اور آج وہ اس کے ساتھ گھوم رہی ہے. تو اٹ واز کوائٹ پینفل. اور مجھے اس بات پہ بہت زیادہ ایک بری فیلنگ آئی کہ میں نے کہا یار ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال پھر میں نے اس پہ سوچا بہت اوور تھنکنگ میں چلا گیا. پھر آخر میں نے کہا کہ میں کیوں سوچ رہا ہوں، لائک اللہ نے مجھے لٹرلی اس کی اصلیت بتا دی ہے. میں اسے بہت اچھا سمجھا تھا، میں نے کہا تھا یہ تو بہت اچھی ہے، اور کائنڈ آف اسٹف لائک دیٹ، کہ میں کہتا کہ یار یہ تو بہت اچھی ہے اور پردہ وغیرہ بھی کرتی ہے اور سب کچھ. بٹ اللہ نے مجھے اب حقیقت میرے سامنے رکھ دی کہ میں تمہیں اسے کیوں دور کیا تھا. یہ تھا اس کے اندر، یہ فطور تھا اس کے اندر. تو پھر اس پہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس گن سے دور کر دیا گیا. اس بات پہ میں رونے بیٹھ جاؤں کہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ کے دوسری کے پاس چلے گئی. ہاں میں نے تھوڑا اوور تھنکنگ وغیرہ اس میں چلا گیا، تھوڑا اس میں فضول قسم کی ایکٹیویٹیز میں خود کو انوالو کر لیا. تو لیکن میں اس کے پیچھے اب رونے دھونے نہیں بیٹھ گیا کہ میں نے کہا کہ یار بس یہ کیا ہو گیا. بس تو جو ہوا سو ہوا. وہ
بیوقوف انسان دیکھو آپ تو پہلے یہ دیکھو نا کہ آپ نے پہلے کیا کیا ہے. مطلب فتنوں کا اتنا دور ہے نا کہ آپ برے کام سے دور رہنا چاہو گے نا تو بھی دور رہنا مشکل ہے, کیونکہ وہ آپ کے پاس آتے جاتے ہیں. میں کیوں اتنا یہ کہتے ہیں کو ایجوکیشن اور ہر چیز میں جو لڑکیوں کو عورتوں کو لے کر آ جاتے ہیں, میں کیوں خلاف ہوں؟ کیونکہ جس میں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے مردوں میں بھی جو دور, مردوں میں اور عورتوں میں دونوں لڑکیوں میں بھی اس طرح کچھ لوگ ہیں جو ان کاموں سے دور رہنا چاہتے ہیں. لیکن آپ جب ان کو ایک ہی جگہ پر رکھو گے تو یہ تو ہوگا. میرے ساتھ بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اس کا پھر نقصان یہی ہوتا ہے کہ نان انٹینشنلی بھی لوگ اس طرح ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور پھر دے اینڈ اپ بینگ لائک می. بہرحال اللہ نے مجھے نکال لیا اس غلط کام سے, مجھے تو اس کام سے فارغ کر دیا. میں نے اللہ سے مغفرت مانگی, اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا. آئی نو دیٹ, کیونکہ اللہ سے جب میں دعا کرتا ہوں نا تو بس میرے دل میں بات ہوتی ہے کہ اللہ نے دعا قبول کری. آئی ڈونٹ وے, مطلب مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں رہتا. انسان دل سے اللہ سے مغفرت مانگے, توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے. اب میں نے سوچا میری طرح ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اس نے بھی سب کچھ, لیکن جب مجھے پتہ لگا میں کہا یار تم نے تو اپنی آخرت تباہ کر دی ہے. میری کرنے کی بھی کوشش ہوئی تھی اور لیکن اللہ نے مجھے اس میں سے نکال لیا, اور اب تم دونوں اپنی آخرت تباہ کرو. اینڈ جس کے پاس ہو گئی نا, ہی از سچ اے ڈم ایز, ہی از سچ اے بم, ہی از سچ اے لوزر. وہ تھوڑا کائنڈ آف کیا ہے یار اس کے اندر, ہی از سچ این ایروگینٹ ایس ہول. اور میں اس کو اپنا دشمن بھی نہیں سمجھتا. کیوں سمجھوں بھائی, چھوٹی سوچ کا اور چھوٹی عقل کا بندہ ہے, اس کو میں کیا اس کے ساتھ دشمنی رکھوں. تو بس میرا مخالف تھا, اٹس اوکے. اس نے میرے ساتھ بہت لانجے وغیرہ بھی کیے ہیں اور یہ لٹرلی میری سائڈ پہ جب تھی تو اس کے بارے میں بڑی باتیں کرتی تھی, وہ بھی اس کے بارے میں بڑی باتیں کرتا تھا. لیکن جب اب دیکھو نا حالات ایسے بدلتے ہیں تو بہرحال اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے, وہ اپنا نقصان خود کر رہی ہے. اور میرا بدلہ انشاءاللہ اس سے کہتے ہیں اللہ لے لے گا, اور اس لڑکی کی صورت میں لے گا جو اس سے وہ کرے گا, کیونکہ مجھے اچھے سے پتہ ہے وہ کیسا ہے, اس کو نہیں پتہ. تو انشاءاللہ اس کا بدلہ اللہ لے گا. تو یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے میں کچھ 1-2 دنوں سے تھوڑا ایگزاسٹڈ تھا. بٹ پھر میں نے خود کو کام میں دوبارہ مصروف کر لیا, اور جس طرح دیکھو کاموں سے بھرا ہوا دن پڑا ہوا, تو میں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا. سو اسٹارٹ کرتے ہیں. وہ کا فور فجر ایٹ 5:30 5:30 پر اٹھا اور 5:45 تک میں نے نماز وغیرہ پڑھ لی. دین تفسیر then listen to tafsir from 5:45 to 6 p.m. AM. Memorized Quran from 6 to 6:30. Went for a run and sunlight from 6:30 to 7:30. Then I read the book Outsmarting Reality from 7:30 to 8. Then I took a shower and had breakfast from 8 to 9 p.m. یہ تو نارمل جو اپنی روٹین تھی وہ فالو کی اور اچھا گزرا. صبح کے ٹائم اگر آپ کا اچھا گزر رہا ہے تو لکھ کے لے لو کہ آپ کا باقی ٹائم اچھا گزرتا ہے. دین آئی اسٹارٹڈ ویڈیو ایڈیٹنگ فرام 9 to 1. کچھ پریکٹس کی, کچھ کہتے ہیں عمیر بھائی نے مجھے کچھ پروجیکٹ دیا ہوا تھا, لائک ان نے کچھ ٹیسٹ لوم ویڈیو کو مطلب وہ نا ایڈٹ وغیرہ کرنے کے لیے, شارٹ کلپنگ ان کے کرنے کے لیے انہوں نے مجھے کچھ کام دیا تھا, تو وہ میں نے کیا. Then I went to the mosque for Zohar from 1:15 to 1:30 p.m. Then I came back and took lunch from 1:30 to 2 p.m. Then I started studying, اور preparation for the exam بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اور تو کچھ ہو نہیں رہا. Then I went to the mosque from 2:30 to 4:30. Then I went to the mosque for Asr from 4:30 to 4:45. I came back and had tea. چائے میں نے دوبارہ پینا شروع کی کیونکہ یار صبح سے آپ دیکھو نا, مطلب صبح 5 بجے سے آپ اٹھے ہو, 5:30 سے آپ تقریباً اٹھے ہو, اور پھر آپ جا کے رات کو 1 بجے, کبھی 12 بجے, کبھی 1 بجے, 2 بجے بھی اکثر پہنچ جاتے ہیں کام کرتے کرتے. تو جا کے آپ جب تک سو تو بیچ میں آپ جب تک میں چائے نہ پیو تو پھر میری آنکھیں نہیں کھلتی, تو دن میں 2 کپ چائے بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی. دین پریپریشن فار دا ایگزام 5 to 5:45. Then I went to the mosque for Maghrib, and after that I went to the gym from 6 to 7:15. جم میں زیادہ ٹائم اسپینڈ نہیں کرتا بیکاز اتنا آج کل ٹائم نہیں ہے, تو بس تھوڑا بہت ورک آؤٹ ہو جاتا ہے تو اٹس گڈ. Then I went to the mosque for Zohar from 7:30 to 7:45. Then I came back and had dinner from 7:45 to 8:15. Then I started
preparation for the exam once again from 8:15 to 10 p.m. Then I started preparation for the hadith because کل ہمارا وہ ہے اسرا ہے تنظیم کا میٹنگ ہے, تو اس کے لیے مجھے وہ تیار کرنی تھی حدیث, تو میں نے بس وہ اس کو جتنا کر سکتا تھا میں نے کر لیا. اور 10 منٹ کی پریزنٹیشن ہوتی ہے تو اس میں زیادہ کچھ ویسے بھی کور نہیں ہو پاتا ہے. دین آئی وینٹ فار اے واک فرام 11 to 11:30. گھر میں بیٹھے بیٹھے اور اتنے زیادہ خیالات, اور جب اتنا دن گزرتا ہے تو ایگزاسٹیڈ ہو جاتا ہوں بہت, تھک جاتا ہوں. تو وہ تھوڑا بائی نیچر میں بندہ نکل جائے نا, اور رات کے ٹائم تو موسم بھی اچھا ہوتا ہے, اب تو سردیاں بھی ہیں اور آپ پارک میں نکل جاؤ تو پھر آپ کو اچھی اچھی خوشبوئیں بھی آتی ہیں, اور نیچر میں آپ تو ایسی بھی مزہ آتا ہے, اور ساتھ میں جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں تو پھر اس سے مزہ تو اور بھی اچھا ہو جاتا ہے. تو پھر میں چلا گیا اور تھوڑے اپنے آپ سے تھوڑی ڈسکشنز وغیرہ کرنے شروع ہو گیا, کیونکہ مجھے مزہ آتا ہے, اور کوئی تو کرنے والا ہے نہیں بات, لائک لٹرلی. بہرحال دیٹ واز انف فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.